اگر تم برائی کو دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو، اس کو دور کرنے کی اپنی کوشش کرو۔ جو شریعت کے دائرے میں اگر آپ نے یہ کوششیں کر لی، اگر یہ کوششیں کر لی، تو اب اگر کوئی شخص اس کے بعد نہیں سدھرتا، نہیں قبول کر رہا ہے آپ کی بات کو، تو اس کا وہ بگاڑ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برائی سے روکنا بند کر دیں، بدعت کو بدعت کہنا رک جائیں، اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا، تردید کرنا بند کر دیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اہل علم نے بیان کیا ہے، کئی پہلو ہیں، کیا کیا بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں آپ نے، اور پھر حضرت بکر صدیق نے آگے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم میں، سماج میں برائیاں عام ہو جائے اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب میں لپیٹ لیتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ عالم اسلام میں دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عذاب کا شکار نظر آتی ہے۔ اس کی دنیا کے لوگ کوئی بھی تفسیر اور تعویل کریں، مسلمان یہاں کمزور ہو گئے، مسلمانوں کی تعلیمی قوت نہیں ہے، سیاسی قوت نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی تربیت نہیں ہے، توحید اور سنت خالص نہیں رہ گئی۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں شرک ہے، قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، 20 ہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھیے، اور اسی کے آگے پیچھے اور بھی آیتیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے۔ مذموم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی جائے، بدحال، برے حال ہو جاؤ گے۔ مخذول جس کی کوئی مدد نہ کرے، بے سہارا ہو جائے گا، اللہ کی مدد نہیں ملے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں 2/3 سے زیادہ، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بہت کم کہہ رہا ہوں میں، جتنے مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں 2/3 سے زیادہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی قسم کا شرک پایا جاتا ہے، اور یہی مسلمانوں کے ذلت خواری، انحطاط اور دشمنوں کے مسلط ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ ہے۔ لیکن اس سے ہاتھ بند کر کے لوگ دوسری باتیں کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، ڈنڈا تعویذ، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملا دینا، اولیاء، بزرگان، قبر والوں سے مدد مانگنا، مشکلات کے حل کی دعائی دینا، وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، ان کو پکارنا، اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا، شرک کی کون سی قسم ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں دیتے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔